اردو ایک پیاری زبان ہے، اس کی شیریں اور پیرائے اظہار کی نزاکت سب سے الگ تھلگ ہے۔ اس کا لہجہ جہاں پیار و محبت سے دھلا ہے، وہیں حسن و عشق سے بھی مزین ہے۔ اردو کی سرشت میں مختلف تہذیبوں اور فرقوں کی زبانوں کی آمیزش اور میل جول ہے۔ اس کے خمیر میں اتحاد و یکجہتی اور رواداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اسی لیے اس کا تعلق کسی خاص مذہب سے نہیں ہے۔ جس طرح مسلمانوں کی زبان ہے ہندو اور سکھوں، اسی طرح جینیوں اور پارسیوں کی بھی ہے۔ ہر مذہب کے لوگوں نے اسے اپنایا، اس میں شاعری کے افسانے لکھے گئے اور اس زبان سے محبت کا ثبوت دیا۔ یہ زبان ابھی دنیا میں مقبول ہے، غیر ملکوں میں بھی اس زبان میں خوب مشاعرہ ہو رہا ہے۔ اس زبان کی مقبولیت ہے کہ فلموں کے ڈائلاگ اس میں بولے جا رہے ہیں، کہانیاں لکھی جا رہی ہے اور گیت گائے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی، کیا ہندو کیا مسلمان، اس پر تھرک رہا ہے، مگر افسوس تقسیم ہند کے بعد اردو کو ہندوستان میں وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا جس کی وہ مستحق تھی۔ اسے ایک خاص مذہب کی زبان سمجھ کر نظر انداز کیا گیا۔ حضرات، اردو ایک زبان کا نام ہی نہیں بلکہ یہ چلتی پھرتی تہذیب کا نام ہے۔ اسے بدقسمتی سے ہندوستان میں قومی زبان کا درجہ نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود گفت و شنید اور بول چال میں اسے قومی زبان کا درجہ حاصل ہے۔ اردو سے نفرت رکھنے والے اردو بولتے ہیں اور یہ اردو بولنا ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ ایک لفظ شہید کو لے لیجئے، یہ عربی زبان کا اصطلاحی لفظ اردو میں رائج اور جس مفہوم میں آج بولا جا رہا ہے، اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ہندی کے پاس لفظ ہی نہیں ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ مدرسہ میں تو اس کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں بولی اور لکھی پڑھی جاتی ہے، مگر اردو کی روزی روٹی کھانے والوں کے ہاتھ ہی یہ پٹ رہی ہے۔ انہیں انگریزی بولنے پر فخر ہے، اردو بولنے پر شرم۔ اردو کے ساتھ یہ سوتیلا سلوک ہے، اسے روزگار سے دور رکھا ہے تاکہ لوگ اسے نہیں سیکھیں، مگر سرکاری سطح پر تعصب کے باوجود بھی اردو کا ڈنکا ہر چہار دانگ عالم میں بج رہا ہے۔ اخیر میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔